السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 4 ایسی طاقتور دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائیں آپ کو شیطان، نظر بد اور ہر قسم کی پریشانی سے بچائیں گی۔ لیکن پہلے ایک بات سوچیں، کیا اب جانتے ہیں کہ ہر روز ہمارے ارد گرد لاکھوں شیاطین ہوتے ہیں؟ نظریں لگتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب نظر بد لگتی ہے تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کا فضل دیکھیں کہ اس نے ہمیں ایسی دعائیں عطا کی ہیں جو ان تمام خطرات سے حفاظت کرتی ہیں۔ جو شخص ان دعاؤں کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ آئیے ان 4 دعاؤں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلی دعا سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ دعا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔ تصور کریں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ کتنے قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة۔ یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نظر بد سے۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کے لیے یہی دعا پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا نبی خلیل اللہ اپنے بیٹوں کے لیے یہی دعا مانگتا تھا۔ غور کریں، صرف ایک دعا جس میں تینوں بڑے خطرات کا ذکر ہے۔ پہلا، شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، حامہ یعنی زہریلے جانور، بچھو، سانپ اور کیڑے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا، عین لامہ یعنی نظر بد جو حقیقت میں اثر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حقیقت ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ آپ یہ دعا کیسے پڑھیں؟ صبح، شام اور جب بھی کسی چیز سے ڈر لگے۔ اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ دوسری دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ترجمہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دعا 4 چیزوں سے حفاظت مانگتی ہے۔ پہلا، اللہ کا غضب یعنی وہ ناراضی جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا، اللہ کا عذاب جو آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں بھی۔ تیسرا، لوگوں کا شر یعنی ظالم، حسد کرنے والے، دشمن اور برے دوست۔ چوتھا، شیاطین کے وسوسے جو دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب انہیں رات میں ڈر لگتا تو وہ یہ دعا پڑھتے، اور صرف خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں۔ تیسری دعا سب سے چھوٹی ہے لیکن سب سے زیادہ آسان اور طاقتور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔
لفظ رجیم کا مطلب ہے وہ شیطان جو اللہ کی رحمت سے پھینک دیا گیا ہے۔ اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ۔ کیوں 10 مرتبہ؟ کیونکہ شیطان ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اس لیے ہر مرتبہ یہ کہنے سے ایک محافظ فرشتہ آپ کے گرد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، سورہ النحل آیت 98۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ یعنی جب تم قرآن پڑھو تو پہلے اللہ سے پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس نے شام کو 10 مرتبہ پڑھے، فرشتے صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! 10 سیکنڈ کا کام، پورے دن کی حفاظت۔ کتنا آسان ہے اللہ کا فضل! چوتھی اور آخری دعا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان۔ یعنی اللہ کے نام سے جو بڑی شان والا ہے، عظیم دلیل والا ہے، سخت اقتدار والا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس دعا میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ ذو الشن یعنی بڑی شان والا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عظیم البرین یعنی جس کی دلیل سب سے بڑی ہے، اس کی قدرت کا کوئی ثبوت نہیں ٹوٹ سکتا۔ کائنات کی ہر چیز اس کی نشانی ہے۔ شدید السلطان یعنی جس کا اقتدار ناقابل شکست ہے، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ کان، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹال سکتا ہے۔ یہ جملہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو بھول جائے۔ یہ دعا انسان کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اور یہ یقین ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ تو یہ تھی وہ 4 طاقتور دعائیں جو آپ کو ہر برائی سے بچائیں گی۔ آئیے ان کو ایک ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پہلی دعا صحیح بخاری والی۔ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة۔ صبح شام اپنے اور بچوں کے لیے پڑھے۔ دوسری دعا سنن ابی داؤد والی۔ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ 4 چیزوں سے پناہ، اللہ کا غضب، اس کا عذاب، لوگوں کا شر اور شیاطین کے وسوسے۔ تیسری دعا 10 مرتبہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ صبح 10 بار، شام 10 بار۔ 10 سیکنڈ، پورے دن کی حفاظت۔ چوتھی دعا 3 مرتبہ۔ بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان۔ یاد رکھیں، یہ دعائیں صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ دل سے مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ انہیں پڑھیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، سمجھ کر پڑھیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے آج یہ دعائیں پڑھ لیں؟ کیا اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو دوبارہ چلائیں اور انہیں یاد کریں۔ ان دعاؤں کو اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسی اسلامی کہانیاں اور دعائیں اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔